کی جب ایجاد ہو گئی، گھڑیوں کی ایجاد ہو گئی، کلاکس آ گئے، تو اس ٹائم مینجمنٹ کو ان گھنٹوں کے لحاظ سے تقسیم کر دیا۔ صبح 6 بجے سے دن کا آغاز، سپوز دنیا میں تو اور جگہوں پہ ٹائم چینج ہو سکتا ہے، لیکن ایک پوائنٹ پہ تو رکنا چاہیے۔ 6 بجے سے آغاز، شام میں 6 بجے ختم دن۔ شام میں 6 بج رہے ہیں تو یہ رات شروع، صبح جو 6 ہوتے ہیں یہاں تک رات، 12 گھنٹے تقسیم۔ موسم کی وجہ سے جو چینجز آئیں گے تو اب اس میں صبح کا پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا گھنٹہ، چوتھا گھنٹہ، اس طرح شام تک، شام کا پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا گھنٹہ، چوتھا گھنٹہ، صبح تک۔ تو یہ ٹائم مینجمنٹ آپ نے بنا دیا، اور 24 گھنٹوں کے چارٹ مدرسہ صوفیہ کے طالب علموں کے لیے، جو طالبان الہی، طالب الہی تھے، اللہ کے دیدار کے طالب تھے، اس راستے چلنے والے تھے، ان کو 24 گھنٹے کا چارٹ دے دیا۔ اب ہماری تھوڑی سی داستان، بچپن سے یہ چارٹ ہمارے سامنے ہے، عمل بھی کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا رہا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، اس میں یہی کرنا ہے، یہ گھنٹے میں یہی کرنا ہے، اس کے بعد یہی کرنا ہے، اس کے بعد یہی کرنا ہے۔ ہوتے ہوتے زندگی کے ایک ایسے موڑ پہ ہم پہنچ گئے کہ پہلے جامعہ نظامیہ جو دکن کی مشہور دینی جامعہ ہے اس میں کام کرتے رہے، بعد میں عثمانیہ یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ میں آ گئے، لیکن یہ کام تو ہمارے ذہن میں رہا۔ اس کے بعد میں نے یہ ٹائم مینجمنٹ پہ جو 24 گھنٹے کا ہے، والدی مرشدی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس پہ غور کرتا گیا۔ چونکہ میں جب تک میری عمر جو تھی تقریباً 16-17 سال میں حضرت کی وفات ہوئی، زندگی بھر میں نے کبھی ایسا کام نہیں دیکھا جو حضرت کے خلاف سنت ہو۔ اور تقویٰ پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ اگر بغیر وضو کھانا پکا دیا جائے اور وہ کھا لیں ایک لقمہ تو خیر ہو جاتی تھی۔ وضو سے رہنا ہمیشہ، ہم کو بھی وضو سے رہنے، وضو سے کھانے کی تاکید۔ تو میں سوچا یہ جو ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے 2007 میں 24 گھنٹے، ہر گھنٹے پہ، ہر شیڈیول پہ کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، رات میں کب اٹھنا ہے، پھر کب سونا ہے، پھر کب اٹھنا ہے، کام کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے کب جانا ہے، سب پہ ریسرچ کیا، اور ہر گھنٹے پر، ہر پہر پر، پہلی پہر، دوسری پہر، تیسری پہر، چوتھی پہر، سب پہ قرآن کی دلائل مجھے مل گئے۔ اس میں ہر پہر پہ، رات اور دن کے تمام اعمال میں قرآن مجید کے دلائل ہیں۔ ایون جو ساری دنیا میں یہ بات ایکسیپٹڈ ہے کہ 8 گھنٹے، ہر جگہ نوکری کے 8 گھنٹے ہیں، ملازمت کے 8 گھنٹے ہیں، 8 گھنٹے قرآن مجید سے ہم نے اس میں ثابت کیے، کیونکہ 8 گھنٹے والد گرامی نے مقرر کیے۔ اور ایک صحت مند آدمی کے لیے 6 گھنٹے کی نیند بتائی جاتی ہے، 8 گھنٹے ذرا عمر ڈھل جائے، وہ بھی قرآن سے ثابت ہم نے کر دی ہے۔ ٹائمنگ احادیث سے سب چیزیں۔ تو آپ جو اب ٹائم مینجمنٹ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ٹائم مینجمنٹ ایک عام مسلمان کو مومن کامل اور ولی بنانے والا ٹائم مینجمنٹ ہے۔ یہ خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس پہ عمل کرے گا ولایت کے درجے کو پہنچے گا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا مینجمنٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، شیخ ابی سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا آ جائے گا، امام غزالی کا آ جائے، شیخ نجم الدین رازی کا آ جائے گا، سیدی مرشدی والد رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ٹائم مینجمنٹ آ جائے گا۔ اب ہم والد گرامی کی کتاب یہ آئین حزب اللہ، یہ اس کو 1989 میں نے اس کو پاکستان سے چھپوایا تھا، کراچی سے، اور اس میں جو کلاز ہے، ایک خاص کلاز ہے، وہ کلاس کو میں نے کتاب کے پیچھے لکھا ہے۔ اگر زوم نظر آ سکتی ہے تو دیکھ لو، اس کو کلوز اپ کر کے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا اگر کوئی صاحب نقشبندیہ، قادریہ وغیرہ ہوں، کسی بھی سلسلے کے شریک ہوں اور شیخ کامل حیات ہوں تو ان سے اجازت لے کر، ضمانت حاصل کر کے ان کے وسیلے سے حاضر ہوں۔ اگر شیخ کامل کا وصال ہو چکا ہو تو روحانی اجازت حاصل کر کے مدرسہ صوفیہ میں قدم رکھے۔ آئین حزب اللہ باب 8 چیپٹر 8 بعد تکمیل مراحل سلوک 9 ماہ وہ اپنے سلسلے کی خدمت کر سکتے ہیں۔
किसी का मुरीद रहे, ये मदरसा सूफिया 9 महीने की ट्रेनिंग है, 9 महीने का सलूक है। पहले कितना सलूक था हम नेक्स्ट चैप्टर्स में बात करेंगे। 32 साल, 24 साल, 16 साल, 12 साल, 6 साल, इससे कम नहीं था। गौस पाक ने फरमाया 24 साल मैंने अपनी ऐसी ज़िंदगी के ऐसे गुजारे कि ना कोई मुझे जानता था ना मैं किसी को जानता था, जंगलों में गुजारा। वालिद गिरामी ने भी एक जगह लिखा 24 साल सियाहत ज़ाहिर बातिनी। आप भी आदिलाबाद के जंगलों में रियाजत करते थे, कोई जानता नहीं था, लोग दीवाने समझते, पत्थर भी मारने वाले थे। बहरहाल अब हम जो आपके पास टाइम मैनेजमेंट ला रहे हैं वो मैनेजमेंट पर अमल करे तो वलियों के ज़ुमरे में अल्लाह पहुंचाएगा अपने फजल से, क्योंकि किताब और सुन्नत के मुताबिक है। अब यहाँ पर इस टाइम मैनेजमेंट पर हम गुफ्तगू करने से पहले डायरेक्ट टाइम मैनेजमेंट, अब तो जितनी बात थी मैं आपके सामने रख दिया। यहाँ पर हम आपकी ट्रेनिंग के लिए, तरबियत के लिए चंद बातें, दलाइल ऐसे कि आपके पास याद होना चाहिए, बिल्कुल ज़बान याद होना चाहिए आपको। अगर ये याद ना हो तो आपको यकीन तो रहेगा लेकिन दूसरे को यकीन दिलाने के लिए मुश्किल हो जाएगी। आज आप स्टूडेंट हैं या डिसाइपल हैं यानी मुरीद, अगर इस सिलसिले में नहीं है किसी और सिलसिले में है तो ये चीज़ें जानना ही जानना है। अगर मुरीद नहीं भी है तो आम मुसलमान को भी जानना चाहिए, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। हम जो सवालात कायम किए हैं और देखने में आपको इर्रेलेवेंट, अरे भाई अब ये सब इतनी तफसील की क्या ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें से जो नुकात पैदा होंगे आप दंग रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे, ये क्या बात है, इस पर कोई किसी ने डिस्कशन नहीं किया है। और मैंने कल एक बात कही थी कि ये तंजीम वक्त इस्लाम का सबसे अहम मौजू है और सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड मौजू है। इससे जितना नेगलेक्ट किया गया, इस पे बेतवज्जोही की गई, किसी और सब्जेक्ट पे नहीं की गई, सिवाय सूफिया के किसी ने बहस नहीं की। अब सूफिया किराम ने जो बहस की है, जो गुफ्तगू की है, हम आपको लेकर आते हैं। एक सवाल हम पहले याद दिलाएंगे, फिर उसके बाद जवाब भी हम याद दिलाएंगे। पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने रात को पहले पैदा फरमाया या दिन को पहले पैदा फरमाया? क्या है पहला सवाल? बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए, सुनने, दुनिया को सुनने दो। अल्लाह ताला ने रात को पहले पैदा फरमाया या दिन को? ये हल होना चाहिए। आप मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं और ये क्या मैनेजमेंट है? हजरत अली का मैनेजमेंट है, ऊपर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, असल वहां से है अर्ज किया हुआ। और ये दिन का, रात का वक्त मुकर्रर करना, दिन का वक्त मुकर्रर करना, इसके 12 घंटे, इसके 12 घंटे, साल के 12 महीने और सीजन्स, ये अल्लाह की तरफ से है। दैट मीन्स दिस इज डिवाइन टाइम मैनेजमेंट, अल्लाह की तरफ का है। अल्लाह के टाइम मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं तो अल्लाह ये रात को पहले पैदा करा, दिन को करा। हम अमल कहाँ से शुरू करें? जहाँ से शूर हुआ, बुलूग आ गया, वहाँ से तो फर्जियत होगी, लेकिन बचपन से छोटे बच्चे। अब ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने रात को पहले पैदा फरमाया या दिन को? अब जवाब, अगर जवाब देते हैं तो दलील होना पड़ेगा जवाब के बाद। क्या पहले दलील दे के बाद में जवाब देते हैं? सिस्टम क्या है? हम क्लास है भाई, बोलो। जवाब दे के दलील देना। एक नोटबुक है या किताब है? नोटबुक है। दलील क्या है? आप दलील बाद में देना। तो अब ये बात, दावा ये हो गया आपका कि अल्लाह ताला ने रात को पहले पैदा फरमाया। दलील, अब हम सवाल कर रहे हैं, कुरान मजीद से कोई दलील दीजिए कि अल्लाह ताला ने रात को पहले पैदा फरमाया। क्वेश्चन राइट? बोलो क्या सवाल है? अल्लाह ताला ने रात को पहले पैदा फरमाया। इससे कुरान नहीं, वो तो है, वो पहला सवाल। दूसरा,
قرآن مجید سے کوئی دلیل دیجئے رات کو پہلا پیدا فرمانا۔ اب ہم ایسی آیتوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے جس میں 2 کلمے، 3 کلمے، 4 کلمے، ورڈز، کلمہ مین ورڈز۔ آپ کے کیمرے پہ ہاتھ آ جائیں گا، 4 ورڈز، 3 ورڈز دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، ہم نے اس پہ کوشش کی۔ تو سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے۔ یکساں دن یکساں نہیں رہتا، یکساں رات یکساں نہیں رہتی، منٹس کا، سیکنڈز کا فرق آتے رہتا، بعد میں آورس میں چینج ہو جاتا ہو۔ اس آیت پر غور کیجئے، اس میں لیل مانے رات، نہار مانے دن، بولو جی، لیل مانے رات، نہار مانے دن، اس میں لیل کا ذکر پہلے آیا، نہار کا بعد میں آیا۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد آیتیں ہیں، یہ موجم میرے پاس ہے، اب وہ کھول کے اس کا بتانا کیا ہے، 100 سے زائد آیتیں ہیں جس میں رات کا ذکر پہلے، دن کا ذکر بعد میں۔ تو آپ کے لیے پہلی دلیل کیا ہے، آپ اس کو 3 بار ریپیٹ کیجئے تاکہ دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں یا لکھ لیں وہ ہمارے ساتھ ریپیٹ کر کے یاد کر لیں۔ قرآن مجید کی دلیل سورہ مزمل کی آیت 20، سورہ مزمل کی آیت 20، واللہ یقدر اللیل والنہار، واللہ یقدر اللیل والنہار، ماشاءاللہ۔ اور 2 بار دہرائیے، ہم ٹائم بھی کھینچنا نہیں چاہتے ہیں۔ واللہ، بولو پھر سے سب مل کے،